تو پہلی بات اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مشقت میں ہی پیدا کیا تو محنت ہی کرو. دوسری چیز وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ملے گا وہی جس کی کوشش کرو گے. دیکھیں یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہیں مل جائے گا جس چیز کی کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. آپ دیکھیں نان مسلمس کو بھی تو اللہ دیتا ہے، وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں انہیں مل جاتا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں فرما دیا اللہ نے انہی آیات میں غالباً آگے ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف دنیا کی محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں چیزوں کی محنت کرتے ہیں، دنیا آخرت دونوں کی. تو لوگوں کی پرائرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہے، تو پرائرٹیز اچھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا کفر نہ کرو، اور میرا جو ہے وہ میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. دیکھیں یہ ہے کنگلی ٹون. یہ نہیں کہا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا. یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا بات، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرا شکر کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو. اصل میں یہ بھی ایک رول ہے. پہلی بات اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس میں اللہ کا ڈسپلیجر تو نہیں شامل، یعنی حرام ایلیمنٹ تو نہیں شامل. ان شارٹ کوئی بھی جاب، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس ایلیمنٹ کو کبھی نہ نکالیے گا، کیونکہ اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ آپ کو یاد رکھے گا. رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ کو کہہ یہ رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے آسانی میں یاد رکھو گے میں تمہیں مشکل میں یاد رکھوں گا. بلکہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کو آسانی میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو مشکل میں یاد رکھتا ہے. آسانی میں یاد رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کے پاس فراوانی ہے، آسانی ہے، تو چیریٹی بھی کریں، مشکل میں بھی چیریٹی کریں، لیکن آسانی میں بھول نہ جائیں. دوسرا بات تم میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. شکر جو ہے یہ ہوتا ہے عمل، شکر عمل سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر یہ ہے. تو یہاں پہ شکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو، یہ شکر ہو. ٹھیک ہے. صرف منہ سے شکر نہیں ہے، احکامات پہ عمل کرنا شکر ہے. تو یہ بھی اللہ کا رول ہے. رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھو اور شکر کرتے رہو. ایک تو صدقہ خیرات کر کے، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کا حکم ہے چیریٹی تو چیریٹی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے نماز تو نماز پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں اضافہ کروں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ شکر کرتے جاؤ گے اضافہ ہوتا جائے گا. اور شکر میں آپ کو میں نے بتایا عمل ہے، عمل کرتے جاؤ گے، شکر کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بلیسنگز میں اضافہ کرتا جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بلیسنگز اور رزق اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے. رزق کی 4 ٹائپس ہمارا دین ڈیفائن کرتا ہے اور آپ کو پتا ہوگی، لیکن دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. سوشل ویلتھ، اکنامک ویلتھ، ٹائم ویلتھ اور ایموشنل ویلتھ. ٹھیک ہے. آج کل تو ایون ویسٹ میں ان 4 ٹائپس پہ بہت بات ہو رہی ہے. سوشل ویلتھ ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں مقام کیا ہے اور آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کو اللہ نے سپاؤس کیسا دیا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کیسی ہے، آپ کی عزت ہے معاشرے میں کہ نہیں ہے. اس کو سوشل ویلتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بدنام ہونے میں اور مشہور ہونے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی دعائیں لینے میں اور لوگوں کی گالیاں لینے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹک ٹاک کر کے بندہ امیر تو ہو جائے گا، اکنامک ویلتھ تو آ جائے گی، لیکن سوشل ویلتھ نہیں ہوگی. ایک جنازہ گزرا تھا تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ بہت اچھا انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی ہوگا، جو تم گواہی دے رہے ہو ایسا ہی ہوگا. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا، یہ وہ کچھ برائیاں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی ہوگا. اور پھر اینڈ میں فرمایا لوگوں کی گواہی اللہ کی گواہی ہے. ثابت ہوا کہ جو میجورٹی لوگ آپ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ ایک قسم کی اللہ کی افرمیشن بھی ہوتی ہے. اسپیشلی میجورٹی سے یہاں مراد ہے اچھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ. ٹھیک ہے. ثابت یہ ہوا کہ سوشل ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ دعا ہے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. ربی حبلی حکمن، اے اللہ مجھے وزڈم دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما. والحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کی کمپنی عطا فرما. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، قرآنک دعا. اور اے اللہ تا قیامت جو لوگ آئیں گے ان کی زبان پہ میری گڈ ریپوٹیشن جاری کر دے. وجعل لی لسان، لسان یعنی زبان، صدق فی الآخرین، میری صداقت کی اور میری اچھائی کی ان کے زبان پر ذکر، آخر تک جو آنے والے لوگ ہیں مجھے گڈ ریپوٹیشن عطا فرما اور میرا اچھا ذکر ان کی زبانوں پہ عطا فرما. اللہ نے کیسے قبول کی؟ تا قیامت، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تا قیامت. ٹھیک ہے.
تو یہ مانگے اللہ سے گڈ ریپوٹیشن. بہرحال سوشل ویلتھ ہر ایک کو نہیں ملتی. لوگ دوستیاں کرتے ہیں امیر لوگوں سے اور وہ ہمیں پتہ ہے کس لیے کی جاتی ہے, فائدے کے لیے. دس از ناٹ سوشل ویلتھ. اسی طرح لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یہ مرے اور اس کی دولت ہمارے پاس آئے, یہ بھی سوشل ویلتھ نہیں ہے. اللہ آپ کو نیک ساتھی نہ دے, محبت کرنے والے لوگ نہ دے, ٹھیک ہے, تو سوشل ویلتھ تو نہ ہوئی. تو سوشل ویلتھ بھی رزق ہے. اکنامک ویلتھ وہ واضح ہے, اللہ تعالیٰ وافر دے دے, کوئی بزنس چل جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جاب اچھی دے دے, یہ سب اکنامک ویلتھ میں آتا ہے. ٹائم ویلتھ, ٹائم میں برکت. مثال کے طور پہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے, آپ بیڈ ریڈن ہو جائے, آپ کے 4 مہینے ضائع ہو جائے, اب ٹائم کافی ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبلٹی آ جائے, کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو ٹائم ویلتھ ہے, ٹائم میں برکت, کہ اللہ کوئی آپ کو مشکل نہیں بھیج رہا, ٹائم میں کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں, وقت میں برکت نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل ویلتھ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون دیا, ذہنی سکون, قلبی سکون, اور ایموشنلی آپ ٹھیک ہیں, ہیلدی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں اسلام رزق ڈیفائن کرتا ہے. اب دیکھیں آپ نے رزق کو ناپنا ایسے ہے کہ اگر آپ رزق بڑھانے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اکنامک ویلتھ بھی بڑھے گی, کیونکہ وعدے ہیں اللہ رسول کے. لیکن نہ بھی بڑھی تو پریشان نہیں ہونا, یہ 3 چیزیں بڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ اکنامک ویلتھ کے علاوہ, ٹھیک ہے. اللہ ہو سکتا ہے نیک ساتھی دے دے, نیک اولاد دے دے, ٹھیک ہے. اللہ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ رزق بڑھانے کے طریقے کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ چلو اکنامک ویلتھ نہیں بڑھ رہی, اللہ نے میرے ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے, ماں باپ بیڈ ریڈن نہیں ہوئے. ایک بندہ گھر میں بیمار ہو جائے تو سارا گھر لٹک جاتا ہے. ایک بندہ بیڈ ریڈن ہو جائے, آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مشکل آ جاتی ہے. تو آپ اس طرح بھی دیکھا کریں نا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے کمی پوری کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اچھی سواری دی ہوئی ہے جو تنگ نہیں کرتی. آپ سوچیں سواری تنگ کرنے لگ جائے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے, پرابلمز ہی نکلی جائیں بار بار, ٹھیک ہے. تو بندے کو سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر اچھی سواری دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایموشنل ویلتھ دی ہوئی ہے, سکون دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ 3 چیزیں ضرور دیکھا کریں, صرف اکنامک ویلتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزق کماتے ہوئے, ان میں سب سے پہلے یہ ایٹیٹیوڈ کا خیال رکھنا ہے. اس میں بڑی تھن لائن ہے. دیکھیں اگر آپ مغربی موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں گے تو یو ول اینڈ اپ بلیونگ کہ ہم سب کچھ ہیں, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس, اوکے. تو اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, میں سب کچھ کر لوں گا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اس کو انگزائٹی سٹریس زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کی ایگو بہت انفلیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو اس کے اپوزٹ توکل بیسڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے. توکل بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ ہر ایفرٹ میں اللہ کو یاد رکھا جائے, استخارہ کر کے چیزیں کی جائیں, استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ کر کے بزنس سٹارٹ کیا جائے, اپنے تمام معاملات اس کے مطابق دعا کر کے, چیریٹی کر کے, اور اس سے گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس آئے گا اور اس سے ہیوملٹی بھی انکریج ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم توکل بیسڈ کانفیڈنس پہ چلتے ہیں. اس کی 2 مثالیں قرآن میں ہیں. ایک طرف یہ جملہ ہے قارون کا, اس نے کہا قال انما اوتیت علی علم عندی, اس نے کہا میں یہ صرف اس لیے سب کچھ دیا گیا ہوں, آئی واز اونلی گیون اٹ بیکاز آف دا نالج آئی ہیو, یہ سب میرا کمال, یہ میرے علم کا کمال, ٹھیک ہے. اب ہم انکانشیسلی, میں نہیں کہتا انٹینشنلی, یہ جملہ کہہ جاتے ہیں میں سیلف میڈ. دیکھیں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے سیلف میڈ, یو آر اللہ میڈ, یو ناٹ سیلف میڈ. آپ کا کوئی کمال نہیں. کئی لوگ ہیں آپ سے 10 ٹائم زیادہ محنت کرتے ہیں, نہیں ملتا جو آپ کو مل گیا, تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں ٹرینڈ, کئی لوگ ہیں, بلکہ آپ یہ رچ لوگوں کی سٹوری سنیں, آ جا کے لک کو ہی یہ کریڈٹ دیتے ہیں, اٹ واز مائی لک. تو مسلمان لک تو نہیں کہتا, مسلم کہتا ہے اللہ نے دیا, سیدھی سی بات ہے. محنت میں نے کی ہاں, لیکن کئی لوگ ہیں محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے, لیکن آپ کو مل گیا تو یہ تو اچھی بات ہے. تو اس کے اپوزٹ دیکھیں, ان سے بھی امیر انسان, اس سے بھی امیر انسان, قارون سے بھی امیر انسان سلیمان علیہ السلام. جنات تھے آرمی میں, چونٹیاں ان کی لینگویج سمجھتے تھے, جنات بناتے تھے, بلڈنگز بناتے تھے, ہوا کنٹرول میں تھی, اور کیسا محل تھا کہ وہ ملکہ سبا جو تھی, آپ نے پورا واقعہ پڑھا, وہ حیران رہ گئی تھی دیکھ کے. تو ان کے کیا الفاظ ہیں, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے گھروں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, اچھا جملہ ہے. خیر اس میں حسن نثار صاحب کہتے ہیں رشوت سے گھر بنا کے ھذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اینی وے,
تو یہ دیکھیں دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں. ایک نے کہا سب میرا کمال ہے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا جو شخص تھا یعنی جو نبی تھے انہوں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا اور ایسا ہی ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کئی لوگ نئی نئی دولت ملتی ہے سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ رویہ بڑا کامن ہے. برن آؤٹ ورسز برکہ، اس کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں پیسہ کمائیں لیکن برن آؤٹ نہ ہو جائیں. جتنے امیر لوگ ہیں ان کے ریگریٹس آپ کو پتا ہے، ایک ریسرچ ہے آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، بگیسٹ ریگریٹس آف ریچ پیپل ان امریکہ. متفقن علیہ سب کا موت کے وقت ریگریٹ یہ تھا کاش میں نے فیملی کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا. یہ متفقن علیہ سب کا ریگریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو برن آؤٹ کی جگہ برکہ کی طرف آئے، برکت مانگے اللہ سے، برن آؤٹ کی طرف نہ جائیں. یہ باقاعدہ دعا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک دعا دکھاتا ہوں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا درد سر نہ بنانا، اور اے اللہ اس دنیا کے علم کو میری علم کی لمٹ نہ بنانا. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا میں باقاعدہ آسان رزق مانگا گیا کہ اے اللہ مجھے ایسے رزق میں نہ لگائیں کہ میں کھپ جاؤں اور مجھے وقت ہی نہ ملے کسی اور چیز کا، مجھے اچھا آسان رزق دے. دیکھیں وہ دعا بھی ہے اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے کثرت مال دے، اللہم اکثر مالی و ولدی، اور کثرت اولاد دے، وبارک لی فیما آتیتنی، اور میں جو کروں اس میں برکت دے. یہ کس کی دعا ہے؟ انس بن مالک. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ وہ جو کیا کہنا چاہیے، غلام تو نہیں کہیں گے، جو وہ ہوتا ہے خادم، بالکل. اور ان کی والدہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہتی کہ میرے بیٹے کے لیے یا رسول اللہ دعا کریے، اس نے آپ کو سرو کیا 10 سال. تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہ انس کو کثرت مال دے، کثرت اولاد دے، اور زندگی میں جو یہ کرے اس کو برکت دے. اسی سے دعا نکل آئی اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے لمبی عمر صحابہ میں انس بن مالک کی تھی، آن ریکارڈ 100+، سب سے لمبی عمر. سب سے زیادہ اولاد انس بن مالک کی تھی، کہتے ہیں 30+، کچھ روایت میں 40+ ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مال بھی کچھ عرصے بعد انس بن مالک کے پاس تھا. اوکے، تو یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دیکھیں اللہ سے برکت مانگے، نہ کہ برن آؤٹ، بلکہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ برن آؤٹ نہ ہو جاؤں، میں کھپ نہ جاؤں اس دنیا میں. لوگ کئی جابز کرتے ہیں بیچارے، برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، 3 جابز، 4 جابز، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے. دیکھیں کم پہ کمپرومائز کر لیں لیکن صحت پہ کمپرومائز نہ کریں، مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں، کم پہ کمپرومائز کر لیں. اور اللہ سے کہیں اس میں برکت ڈال دیں. اللہ اگر کم بھی ہے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اپنا بھی خیال رکھیں، ہیلدی لائف سٹائل چوائسز اپنائیں، نہ کہ پور لائف سٹائل چوائسز، ٹھیک ہے. یہ اس کا خیال، کیونکہ یہ حکم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بے شک تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اس لیے روزہ رکھو تو کھولو، اسی لیے نماز پڑھو تو سو بھی. یہ ایک جنرل رول ہے، اور جنرل رول یہ ہے کہ دیکھو اپنا خیال رکھو، کیونکہ تمہارا جسم شکایت کر سکتا ہے کل کو اللہ سے کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا. تو یہ سیلف ہیلپ اور سیلف کیئر ہمارے دین کا حصہ ہے. اسی طرح یہ رول یاد رکھیں، اس حدیث کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دنیا کو ہی چیز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو مشکل بنا دے گا، اور پھر وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. برعکس اس کے جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہوگا پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، ٹھیک ہے. اللہ دنیا بھی دے گا اس کو. تو یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کئی لوگ جو صرف الٹرا مٹیریلسٹک سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں ایک حد تک مٹیریلسٹک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سوچ سکتے ہیں پیسہ کمانے کا، نو پرابلم، بزنس کرنے کا، گھر چلانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الٹرا مٹیریلسٹک سوچ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے. آپ نے ان لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہوگا پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، یعنی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں. ان کی سوچ اتنی دنیاوی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نیکی کے اعمال کا ٹائم ہی نہیں ملتا. الا یہ کہ کئی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ نے بہت دیا اور خرچ بھی کرتے ہیں، وہ تو بلیسڈ لوگ ہیں. ایسی بلیسنگ مانگے اللہ سے. تو سوال یہ ہے آپ نے خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ دیکھیں آخرہ اورینٹڈ سوچ بنائیں. اس سے پہلے کہ آپ دنیا کے بارے میں سوچیں، اللہ کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، اور پھر دیکھیں اللہ برکت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور دنیا بھی کھولے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس حدیث میں بھی بڑا ایک قابل غور پوائنٹ ہے جو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے دیکھیں ناپسند فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا شخص جو روڈ ہے اور بہت زیادہ کھانے پینے والا ہے. گلٹن کہتے ہیں بہت کھانے پینے والے، جو کہ شاؤٹ کرتا ہے مارکیٹ پلیسز میں، یعنی کہ وہ اوچھی حرکتیں مارکیٹ پلیسز میں جا کے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت 2 نمبریاں کرتا ہے اور وہاں جا کے اوچھی حرکتیں کرتا ہے.
اور وہ بالکل ایک زندہ لاش، روٹن کارپس کی طرح، صبح اٹھ کے وہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، رات کو وہ روٹن کارپس کی طرح سو جاتا ہے. knowledgeable in worldly affairs but ignorant of the matters of hereafter. یعنی دنیا کا بہت پتا ہے لیکن ریلیجن کا نہیں پتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ دیکھیں ریلیجن کے بارے میں پڑھنا نہ چھوڑیں، اپنے دین کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ دور آ رہا ہے کہ بڑا آسان ہو گیا اپنے دین کے بارے میں جاننا، اویئرنیس بہت ہوگی نا. یو شوڈ نو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، کرپٹو حرام ہے، حلال ہے. مجھے اس میں نے ریسرچ نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ خود کر سکتے ہیں ریسرچ. یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، دینی معاملات پتا ہونے چاہیے، وضو کے مسائل اور طہارت کے مسائل، آل دیز تھنگ. اس کے بعد گاڈ سینٹرک مائنڈ اپنائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سکوپ بناتا. یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 14. اس میں اللہ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا اور وہ مینٹلی میچور ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، ججمنٹ اور نالج دیا. تو یہ چیزیں بڑی ویلیو ایڈڈ ہیں کہ اللہ سے رزق تو مانگے لیکن اس رزق میں ہمیشہ حکمت اور علم کا بھی سوال کریں. علم اور حکمت بھی عطا فرمائے میرے رب مجھے. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ کہتے ہیں وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ thus we established Yusuf in the land. اسکوپ اللہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا، آپ کو فیئر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں کوئی بھی ڈگری کر لیں، اسکوپ اللہ نے بنانا ہے. یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہم یہ سنتے ہیں اکثر کہ یار اس ڈگری کا اسکوپ نہیں ہے. کسی حد تک ٹھیک ہے، کچھ ڈگریز ایسی ہوتی ہیں کہ باقی ان کا اسکوپ نظر نہیں آ رہا، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اچھی نیت سے کمپیٹنسی کے ساتھ اس چیز کو کریں اور اسکوپ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، اب آپ نے میرا اسکوپ بنانا ہے. جس طرح آپ نے اپنے نبیوں کا خیال رکھا، صالحین کا خیال رکھا، میں بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. تو دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے یوسف کو اسٹیبلش کرایا. اسکوپ کس نے بنایا؟ میں نے. حالانکہ وہ تو ہوم لیس تھے، وہ تو کنویں میں گر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا سٹیٹس انہیں دے دیا. تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. اٹس آل اباؤٹ دا عقیدہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حدیث کا خیال رکھے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حلال اور حرام کا خیال رکھو اور ایک باؤنڈری بنا لو اپنے درمیان اور حرام کے درمیان، اور اس باؤنڈری کو کراس نہ کرو. تو حرام حلال دیکھیں، میں ہمیشہ جو لوگ کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں نا ان کو چند ایک چیک پوائنٹس بتاتا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی ہے. سب سے پہلے میں بھی اپنی زندگی میں یہی دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو بڑا مسئلہ زندگی میں آیا ہے، سب سے پہلے چیک لسٹ یہ ہے کہیں میری کمائی حرام کی تو نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مسائل حرام کمائی کی وجہ سے آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیک لسٹ یہ کہ کہیں سے میں کوئی حرام تو نہیں کھا رہا یا حرام تو نہیں کما رہا. سب سے پہلی چیک لسٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے ہے تو کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہیں میں بہت اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا جو میری وحی سے میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورہ طہ. جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی. یہ اللہ نے خود بتا دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کی زندگی ضنکا، تنگ ہوگی. تو سیکنڈ چیک لسٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کہیں میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں. تو موٹی موٹی یہ دو چیک لسٹ سب سے پہلے، باقی کی چیزیں اس کے بعد کی. دیکھیں لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو بہت دعا کی، میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی. دیکھیں تہجد پڑھ لی اچھی بات ہے، لیکن واٹ اف آپ کی کمائی حرام کی؟ وہ تو تہجد بھی پڑھ لیں تو معاملہ تو وہیں کا ہے نا. پرابلم تو آتی اس لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، ہاں تیسری چیک لسٹ بھی ہے کہ توحید میں تو کہیں آپ کو خلل نہیں کر رہے. یہ تیسری چیک لسٹ ہے، بلکہ اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. اللہ کی توحید میں تو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے. تو اللہ آپ کو توحید کی طرف میں بھی لانا چاہتا ہے. توحید کے مسائل کیا ہے؟ شرک کے مسائل. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط عقائد ہے. اب لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، یا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے، تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے. یعنی لوگ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب اذکار کر رہے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو جادو ٹونے پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کوئی چیز پانے کے لیے ہو سکتا ہے غلط طریقہ اختیار کریں، کوئی تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی غلط غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، یا بدعات میں لگے ہوئے ہیں.
یا ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، یعنی لیٹ سے کہ بہت شرک میں مبتلا ہے. آپ کو پتہ ہے شرکیہ بلیفز کیا ہے، موٹے موٹے، یعنی قبروں کو سجدہ کرنا یا بدعات میں پڑھنا. تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ میں مشکلات آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ مشکلات اس لیے بھیج رہا ہے کہ بھائی اپنی توحید ٹھیک کرو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سخت مشکل کی دعا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت کوئی رنجش آتی تھی، مشکل آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ توحید ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی سخت تکلیف کی دعا توحید ہے. ایک اور دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ بھی توحید ہے. تو یہ 3 چیک لسٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. نمبر 1 توحید، اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک کریں. نمبر 2 حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اس کو دیکھیں. نمبر 3 کہ میں تو کہیں کسی حرام میں نہیں لگا ہوا یا لگی تو اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی، پکی بات. اوکے، اس کے بعد جو ہے یہ بات جان لیں کہ دین اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں خوشی ہے. دیکھیں کتنی انکریجنگ حدیث ہے. نمبر 1 ایک نیک لائف پارٹنر، اچھے لائف پارٹنر ہے. نمبر 2 بڑے گھر میں، اسپیشیس ڈویلنگ. نمبر 3 نیک نیبر میں. نمبر 4 اچھی سواری میں. یہ چاروں دنیاوی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانے. اس کے بعد 4 چیزوں میں مزری ہے، ڈپریشن ہے. نمبر 1 ایک برے نیبر میں، ایک برے جیون ساتھی میں، ایک ریسٹرکٹیو ڈویلنگ میں. ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ایک بیڈ ماؤنٹ میں، بری سواری میں. ریسٹرکٹیو ڈویلنگ دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو قسمت میں نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یوزلی نبی نے فرمایا کہ بڑی ڈویلنگ اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پردے کا نظام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بڑا ہاؤس ہے تو پردہ از ایزی ٹو ڈو. کل کو کوئی شادیاں ہوتی ہیں، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ بڑی ڈویلنگ ہے تو سیپریٹ اکوموڈیشن از ایزی ٹو گیو. بڑی ڈویلنگ ہے، مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. فوائد بہت ہے نا بڑی ڈویلنگ کے. بڑی ڈویلنگ ہے تو ویسے بھی بندہ ذرا دل خوش ہوتا ہے، اس کا باغ شاغ ہے، اس کا ذرا گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسلام نے باقاعدہ اس کو ایک ریزن قرار دیا خوشی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا. اسی طرح نبی نے باقاعدہ دنیا مانگنے کا حکم دیا. کیا کہا کہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے. معافات، یہ عافیت کو کہتے ہیں. عافیت میں دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھی صحت، اچھا مال، برکت، ایوری تھنگ، اچھا سپاؤس. یہ بہت جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اب آخری کچھ چند چیزیں، کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ پری ڈیسٹنڈ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. سورہ ہود میں اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی مخلوق اس زمین پر نہیں ہے لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں ذمہ ہے. محنت سے جان چھڑانے کی عادت ہے، ریسرچ نہ کرنے کی عادت ہے، بس یہ کہ کوئی بنی بنائی چیز مل جائے اور بس جو ہے نا وہ کام چلتا رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی ڈاؤن فال کی آل اوور دا ورلڈ. یعنی اگر آپ ورکنگ ایپٹیٹیوڈ دیکھیں تو مسلمانوں کا سب سے سست ہے انفارچونیٹلی. یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ان سی ای اوز کی باتیں ہیں جو مختلف کمپنیز کے سی ای اوز ہیں. ان سے جب پوچھا جائے کہ سب سے سست اور سب سے کاہل اور ریسرچ میں سب سے زیادہ پیچھے آپ کو کون نظر آتے ہیں، جنرلی اسپیکنگ اچھے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ہیرے ہیں پاکستان میں، لیکن جنرلی اسپیکنگ جب قوموں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو مسلمز کا اوور آل، پاکستانیوں کا نہیں، مسلمز کا، عربز ہوں پاکستانی ہوں، ان کا کافی زیادہ ہمیں کم نظر آتا ہے، کہہ لیجئے ورکنگ ایپٹیٹیوڈ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس چیز کی کہ ہم بطور ملک یا بطور امہ ترقی کیوں نہیں کر سکتے. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیکھیں آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے غزہ کے لیے پوسٹ کریں، انٹیلیجنٹ اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے پوسٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ غزہ کے ایشو کو لے کے مجھے کیسی سوشل میڈیا پوسٹ کرنی چاہیے، آپ کو پورا آنسر آ جائے گا. اس طرح کی پوسٹیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بچوں کی لاشیں اور خون نکل رہا ہے اور آپ نے وہ شیئر کر دیا آگے. اس سے تو اور پریشانی بڑھے گی، اس سے تو جو ہے وہ ہمت اور ٹوٹے گی.
اس سے تو اسپیشلی جو خواتین ہیں جو بہت ایموشنل ہوتی ہیں ان کو اور ڈسٹربنس ہوگی اور سٹریس ہوگا, راتوں کی نیندیں خراب ہوگی. تو وائی ناٹ ڈو سم انٹیلیجنٹ پوسٹ, سم پوسٹ بیسڈ آن انفارمیشن, سم پوسٹ ٹیچنگ سم تھنگ, سم پوسٹ جس میں کوئی سولوشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں وین یو اڈاپٹ دی دس بہیویئر آف ایکسیلنس ایوری تھنگ چینجز, یعنی آپ کا پھر ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہی ایک لائف سٹائل ہے. ایکسیلنس از اے لائف سٹائل, ایکسیلنس از اے بہیویئر, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. تو یہ بھی ایکسیلنس ہے کہ آپ لرننگ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. لرننگ نہیں رکنی چاہیے ریگارڈلیس آپ ان امپلائڈ. دیر آر سو مینی پیپل جو وہ کام نہیں کر رہے جو ان کی ڈگری ہے. اور میں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہوں, میکینیکل انجینئر ہوں, لیکن میں نے صرف چند مہینے میکینیکل انجینئرنگ کی جاب کی ہے, اس کے بعد سے اب تک میرا رزق مجھے مل رہا ہے اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. تو میں آپ کے سامنے ایک کیس سٹڈی ہوں کہ ضروری نہیں جو ڈگری کر لی جائے وہی جاب آپ نے کرنی ہے اور یہ سوچ لو کہ بس اس ڈگری سے متعلق جاب ملی تو رزق مل رہا ہے, ادروائز رزق میرا بلاک ہو گیا. ہیونگ سیڈ اٹ, آئی ہائیلی انکریج کہ جو اب آپ نے ڈگری کر لی ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ایکسپرٹیز لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کمپیٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ سوچ نہ بنا لیں کہ بس اب یہ کر لیا تو دس از اٹ, اسی سے مجھے رزق ملنا ہے, اسی سے میری جو ہے میرا پیسہ جڑ جانا ہے, اسی سے میری انکم جڑ جانی ہے. یو نیور نو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے دینا ہے, کیسے دینا ہے, آپ سے کیا کروانا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. کووڈ میں بہت سے لوگ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی, میں ملتا ہوں اب لوگوں سے تو وہ اپنی سکسیس سٹوری سناتے ہیں. کووڈ نے کیا کیا, بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی, بہت سے لوگ دبئی میں تھے, سعودیہ میں تھے, ڈاؤن سائزنگ بہت ہوئی ایک دم سے. تو ایئرز آفٹر, اب 3-4 سال بعد کووڈ کے, 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں بڑی خیر تھی اللہ کی طرف سے. اللہ وانٹڈ them to do business. ابھی میں ریسنٹلی دبئی میں کسی سے ملا, وہ کسی عربی کے پاس جاب کرتے تھے اور 2021 میں ان کی جاب چلی گئی اور ان کا بہت بڑا دھچکا تھا. اور دبئی میں رول ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے جاب نہ ڈھونڈی تو آپ ڈیپورٹ ہیں, یعنی یو کین ناٹ اسٹے دیئر اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. یہ دبئی کا رول ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی خود سکسیس سٹوری سنائی کہ میں بہت پریشان ہوا, لیکن پھر ہاتھ پیر ہلا کے میں نے اپنا کام شروع کیا. جو ایکسپیرینس میں نے وہاں سے لرن کیا تھا, میں نے اس ایکسپیرینس کو لے کے اپنا ایک کام شروع کیا. 2-3 ہم لوگ مل گئے, ہماری ٹیم بنی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دے دی الحمدللہ کہ اب ان کی پوری ایک کمپنی ہے. ابھی وہ مجھے ملے دبئی میں, اپنی سٹوری سنا رہے تھے کہ ناؤ آئی ہیو اے کمپنی, اور ماشاءاللہ ان کے پاس 50+ امپلائیز ہیں. تو ہی ہمسیلف بیکیم اے سی او. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو رزق کا ٹاپک ہے نا, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس میں گہرائی بہت ہے, خوبصورتی بہت ہے. یعنی یہ ٹرسٹ کر لینا کہ اللہ رب العالمین نے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ اچھا یہ ایک ٹینکی ہے, اس میں پانی فل ہے, یہ پانی تمہارا رزق ہے, لیکن اب یہ پانی نکالنا کیسے ہے یہ تم پر. اس پہ تم 4 پائپس لگا لو گے تب بھی پانی اتنا ہی ملنا ہے, 1 لگا لو گے تب بھی پانی اتنا ہی ملنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اپنی 4 انکم سٹریمز کر لیں گے, رزق اتنا ہی آنا, 1 کر لیں گے پھر بھی اتنا ہی آنا. یہ خوبصورتی ہے اس کی. اب محنت آپ کی ہے, اسٹریٹجی آپ کی ہے کہ پانی نکالنا کیسے. 2 نمبر طریقہ بھی ہے نکالنے کا, ٹھیک ہے. اس سے نکالیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. جیسے کئی لوگ کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت وافر کماتے ہیں, لیکن اتنا ہی چلا بھی جاتا ہے, اتنا بھی خرچ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت گہرائی ہے اس ٹاپک میں نے بہت باتیں کر دی, لیکن یہ کہ جیسے جیسے ہم ایک آؤٹ لائن کے مطابق آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کانسیپٹس اور کلیئر ہوتے جائیں. ایک پوائنٹ ٹو پونڈر میں ضرور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک سروے ہے ہمارے پاس, بہت زبردست ریسرچ ہے, دی امریکن فریش مین, 2015 میں یہ شائع ہوا ایک پیپر. اس کا لبے لباب کیا ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ فریش مین کو سروے کیا 33 سال تک, 33 سال بدلے 38 سال, 1967 سے 2005. فریش مین ہوتے ہیں جو نئے نئے یونیورسٹی میں داخل لیتے ہیں, اور 2005 میں انہوں نے 2,63,710 اسٹوڈنٹس کو سروے کیا فرام 385 اسکول, یعنی اچھا سیمپل سائز. اور انہوں نے کیا کیا کہ فریش مین سے ایک سوال کیا کرتے تھے ہر سال, تاکہ وہ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ اسٹوڈنٹس کی پرائرٹیز اور بیہیویئرز کیسے چینج ہو رہے ہیں. سوال یہ تھا, واٹس ویری امپورٹنٹ ان لائف فار یو, تمہارے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. کچھ آپشنز دیتے تھے, 2 آپشنز کو انہوں نے کمپیئر کیا. ایک آپشن ہے ویری ویل آف فائنینشلی, ایک آپشن تھی ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی آف لائف, ٹھیک ہے. 1967 میں آپ دیکھیے کہ 9 آؤٹ آف 10 اسٹوڈنٹ, 86% کا مطلب ہے 9 آؤٹ آف 10 اسٹوڈنٹ, انہوں نے اس پہ ٹک کی ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی, یعنی ٹاپ پرائرٹی. پیسہ بھی ہے لیکن ٹاپ پہ یہ ہے کہ میننگ فل لائف ہو. اب دیکھیے یہی ریشو 2005 میں 5 آؤٹ آف 10 پہ آ گئی, ایک سبسٹینشل کہہ لیجئے ڈاؤن فال.
اور 4 آؤٹ آف 10 نے نمبر 1 پہ ٹک کیا ویری ویل آف فائنینشیل، ٹھیک ہے، اور 2005 میں 7 آؤٹ آف 10. تو یہ ریسرچ بڑی زبردست ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی پرائرٹیز بہت تبدیل، یعنی نمبر 1 چیز جو ان کے لیے بن گئی وہ پیسہ تھا. اور خیر اس میں کچھ فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی تھوڑی سی اور مشکل ہوتی گئی، کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی، انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوتی گئی، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں، ایک پورا سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ پیسہ ہی ہر چیز کو ڈیفائن کر رہا تھا. اور آج بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہر چیز کو پیسہ ڈیفائن کرتا ہے، پیسہ ہے تو یو کین ڈو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو یہ سروے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی پرائرٹیز بہت چینج ہوں گی، ٹھیک ہے، ود ریگارڈس ٹو واٹس موسٹ امپورٹنٹ فار دیم ان لائف. ہاؤ ایور ہمارے پاس ایک اور ریسرچ ہے، سونجا لیمبومسکی، یہ ایک رشین سائیکولوجسٹ ہے، فیمیل. اس نے 2008 میں یہ ایک سروے کی، وچ سیلری از انف ٹو میک یو ہیپی. اس نے کیا کیا، وہ لوگ جو $30,000 پر اینم پر ایئر کما رہے تھے ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ اپنی سیلری سے خوش ہیں. تو میجورٹی کے انسیٹسفائیڈ آنسر کہ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے اور تھوڑی ایڈیشن ہونی چاہیے. تو اس نے پوچھا کتنی ایڈیشن ہو جائے گی تو آپ خوش ہیں، تو انہوں نے ایک اندازن بتایا کہ 50,000 میں ہم خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ایک اور گروپ کے پاس گئی جو آلموسٹ سیم ایج گروپ کے تھے لیکن کما زیادہ رہے. اب دیکھیں سیم ایج گروپ کو اس نے اس لیے ٹارگٹ کیا کیونکہ سیم ایج گروپ کی خواہشات اور جو کہہ لیجئے لیونگ سٹائل آلموسٹ سیم ہوتا ہے. اگر تو کمپیئر کرتی نا 19 سالہ لڑکوں کو with 55 پلس تو پھر تو ریسرچ فیئر نہیں تھی، لیکن سیم ایج گروپ وہ ذرا زیادہ کما رہے تھے، میں بھی اچھی جابز پہ تھے، تو وہ کما رہے تھے $1,00,000 پر اینم. سرپرائزنگلی انہوں نے بھی سیم آنسر کیا کہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ اور تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. تو اس نے پوچھا آپ کتنی چاہتے ہو، تو انہوں نے بہت زیادہ کوٹ کیا $2.5 lakh پر اینم. تو بڑا حیران ہوئی کہ یہ لوگ سیم ایج گروپ یہ ان سے ڈبل کما رہے ہیں، ان کی ڈریم سیلری سے ڈبل کما رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں $50,000 پر اینم ہمیں مل جائے تو ہم خوش ہیں، اور یہ لوگ $1,00,000 پر اینم کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا سرپرائز ہوئی کہ انسان بڑا عجیب کریچر ہے کہ ایک گروپ کہہ رہے ہے کہ $50,000 پر اینم مجھے، دوسرا کہہ رہے ہے کہ نہیں 1 لاکھ بھی کم ہے اور $2.5 lakh پر اینم ہونا چاہیے. ریسرچ گوز آن، پھر وہ $2.5 پر اینم والوں کے پاس گئی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ایک کمپنی کم سیلری دے رہی ہے، ایک اور کمپنی اس سے ڈبل دے رہی ہے، ایک اور اس سے 5 ٹائم دے رہی ہے سیم ایج گروپ کو. آج بھی ایسے ہوتا ہے. $2.5 lakh والوں نے بھی یہی آنسر دیا اور وہ حیران رہ گئی. اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے 4 لاکھ یا $5 lakh پر اینم کوٹ کیا آئیڈیل فگر. سو شی کنکلوڈیڈ کہ نو اماؤنٹ آف منی از انف ٹو میک اس ہیپی. اور یہ کنکلوژن سبحان اللہ ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، if the son of Adam had 2 valleys of gold یا money, he would wish for a third, for nothing can fill the belly of Adam's son except dust, and Allah forgives him who repents to. تو دیکھیے ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ آدم کے بچے کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، کیونکہ اس کو ایک ویلی آف گولڈ مل جائے وہ ایک اور چاہے گا، پھر مل جائے وہ ایک اور چاہے گا، سو آن اینڈ سو. خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی نا. اور آج کا دور جس میں خواہشات کا ایک پہاڑ ہمارے سامنے ہے، آن لائن شاپنگ، یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے وانٹس کو نیڈز میں تبدیل کر دیا. کیسا دھوکہ دیا ہے. کنزیومر سائیکولوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ کنزیومر کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. مالز بنا دیے نہ چاہتے ہوئے بھی، امپلسو شاپنگ. یعنی ابھی دبئی میں پکا ارادہ کر کے گیا تھا شاپنگ 100%، لیکن وہ ایک دوست مال میں لے گیا اور آئی اینڈڈ اپ اسپینڈنگ سم منی، مجھے کرنی ہی پڑی. ظاہر ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے، اٹریکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں 70% آف، 75% آف، ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اور لے لو اور لے لو. تو دیٹ از دا پوائنٹ کہ آج کے دور میں امپلسو شاپنگ اور وانٹس کو نیڈز میں تبدیل کر دیا. ہمیں لگتا ہے ہماری نیڈ ہے، حالانکہ نیڈ نہیں ہوتی ہے. اینی وے، تو یہ ریسرچ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ نو اماؤنٹ آف سیلری از انف ٹو میک اس ہیپی. انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک ریسرچ ہے، کافی پرانی ریسرچ ہے. ہارورڈ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا وچ سیلری ڈو یو پریفر، کہ تمہیں $50,000 ملے پر ایئر، دوسروں کو ملے 25,000. تو 56% نے کہا یہ، اور باقیوں نے کہا کہ تمہیں 1 لاکھ ملے، باقیوں کو 2.5 لاکھ ملے. اس پہ کم لوگ مطمئن تھے. یعنی دوسروں کے ڈاؤن فال پہ لوگ زیادہ خوش تھے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں ڈبل مل رہا ہے دوسری آپشن میں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ باقیوں کو جو ہے وہ 2.5 لاکھ ملے. تو یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی ستیہ ناش ہی کیا ہے.
وہ ایک شعر بھی ہے نا اکبر الہ آبادی کا ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے کہ فرعون کے پاس اگر کالجز ہوتے تو اسے بچے قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی لڑکوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اگر اس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہوتا تو ویسے اس کا کام جو ہے وہ ہو جانا تھا، کہ یعنی کوئی ریولوشن نہ ہوتی. اینی وے، اسی طرح یہ کتاب دی امریکن پیراڈاکس یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اسپرچول ہنگر ان این ایج آف پلینٹی. ٹھیک ہے، اس کا لبے لباب یہ ہے کہ 1940 میں ایوریج ہیپینس تھی 7.5 آؤٹ آف 10 ایک امریکن کی، اور 2015 میں 7.2 ہے، یعنی گر گئی. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، نہ سمجھ آنے والی چیز ہے کہ گر کیوں گئی، حالانکہ چیزیں بڑھ گئی، ایج آف پلینٹی ہے نا، بہت زیادہ چیزیں، ہر ایک کے پاس موبائل فون علیحدہ ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ علیحدہ ہے. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ لوگ کو تو نہیں یاد ہوگا 1990s میں ایک کمپیوٹر ہوتا تھا بڑا، پینٹیم. کسی کو پتا ہے پینٹیم کیا ہوتا تھا؟ پینٹیم 1، پینٹیم 2، پینٹیم 3، میں نے 486 بھی دیکھا ہوا ہے، پینٹیم 1 بھی دیکھا ہوا ہے. تو سارے گھر کے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا تھا اور وہ لیونگ روم میں ہوتا تھا، یعنی ٹی وی لانچ میں ہوتا تھا، سارے باریاں لگا کے اس کا استعمال کرتے. اور پھر جب انٹرنیٹ آیا تھا تب بھی باریاں لگتی تھی، اور اتنا مہنگا تھا انٹرنیٹ اور اتنا سلو تھا، میکسیمم 1 گھنٹہ استعمال کرتے تھے، اس کے بعد تھک جاتے. لیکن آج آپ کو پتا ہے ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، بہت چیپ ہو گیا، ہر کوئی آئی فون بھی خرید سکتا ہے، لیز پر بہت سی اسکیمز نکلتی ہیں. لیکن پیراڈاکس یہ ہے کہ خوشی کم ہو رہی ہے، حالانکہ ایج آف پلینٹی میں چیزیں جب کنوینئنس ہو گئی، ٹریول بہت آسان ہو گیا، ریسرچ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خوشی بڑھنی چاہیے. تو اس کتاب کا لبے لباب یہ ہے کہ خوشی گرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ پہلے انسان فطری لائف سٹائل گزار رہا تھا، اب انسان فطرت سے بہت ہٹ چکا ہے، یعنی رات کو سو نہیں سکتے، ڈسٹرب سلیپ ہے، حالانکہ فطرت کہہ رہی ہے کہ رات کو سونا چاہیے اور صبح اٹھنا چاہیے. یعنی اگر کسی نے ٹرو ہیپینس وٹنس کرنی ہے تو وہ اس لائف سٹائل کو گزار کر دیکھے، اور میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خود بتائیں گے کہ واقعی ہی انہوں نے دے ہیو ٹیسٹڈ ہیپینس اینڈ دی ٹرو پرپز آف لائف، کہ رات کو جلدی سو کے صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں اور پھر اپنا دن، یو ول ٹیسٹ ہیپینس، یو ول نو واٹ ہیپینس از. کیونکہ یہ اندر کی آواز ہے. ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ چیزیں ہونے کے باوجود ہماری فطری لائف، ہم فطری لائف سے بہت دور جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب یہ بتاتی ہے. یہ ساری چیزیں رزق کے ٹاپک پہ اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو ذرا چیلنجز بھی بتاؤں کہ ہمارے مسائل کی جڑ کیا ہے. دیکھیں، اللہ کی طرف سے رزق نہیں رکا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وافر رزق ہے. انسان نے خود سسٹم ایسا بنا لیا، انسان نے روٹینز ایسی بنا لی، انسان نے اپنے بیلیفز بہت مٹیریلسٹک کر لیے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہی نہیں ہے. یعنی اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئی ہیو نتھنگ. اور اس میں انگریٹیٹیوڈ بہت ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے ویلاگرز سینس آف محرومی اور پیدا کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے لٹ مچائی ہوئی ہے. 1 مہینے میں فارچونر، 1 مہینے میں بی ایم ڈبلیو. بھائی حلال کے پیسے سے تو نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے. یا تو آپ کو ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ اپنا جسم دکھانا پڑے گا، جیسے ہو رہا ہے آج کل خواتین جو کرتی ہیں، یا آپ کو اپنی فیملی دکھانی پڑے گی، لوگوں سے گالیاں سننی پڑیں گی، سیدھی سی بات ہے. فیملی کو ننگا کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں لوگوں کو گھسانا پڑے گا، تو پھر ہی جا کے اس طرح کی انکم آ سکتی ہے کہ فارچونر 1 مہینے میں آ گئی. ٹھیک ہے نا، یا آپ جو ہے دبئی ایمریٹس بزنس کلاس پہ ٹریول کر رہے ہو. تو عام آدمی تو اس طرح کا لائف سٹائل نہیں امیجن کر سکتا. پھر دیکھیے انہوں نے شادیاں دکھانا شروع کی، 20 25 لاکھ کا سٹیج ہے. ابھی باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، سٹیج کی سیٹنگ اتنے کی، کیونکہ اس میں گلاس کا فلور ہے، ٹھیک ہے، جس پہ دلہا دلہن نے واک کرنی ہے اور سب کو دکھانا ہے. اور اس کے بعد وہ پورا سسٹم ہے پٹاخوں کا جو بھی ہے، وہ 2-3 لاکھ کا تو وہ ہے سارا. پھر ڈی جے کو آپ نے 2.5 لاکھ دینے، اس کے بعد جو سٹیج سیٹ اپ ہے وہ 5 لاکھ کا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو 25 لاکھ تو صرف وہی ہیں. اور میں کلپ سن رہا تھا کہ مطلب اگر کسی نے بے وقوفوں کی شادیاں دیکھنی ہے تو مڈل کلاس لوگوں کی شادیاں. یہ بڑا زبردست کلپ تھا. اینی وے، آئی ایم آلسو گلٹی، ہم سب گلٹی ہیں، ہماری فیملیز میں سب میں آپ کو پتا ہے انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی سینس آف محرومی بہت پیدا کی یوتھ میں، اور یہ ہمارے اپنے کریٹڈ پرابلمز ہیں ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے رزق وافر ہے، لیکن ہم نے خود اپنے بلیفز کو مٹیریلسٹک کر کے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو لیٹس ٹاک سم ٹیکنیکل تھنگز، سم قرآنک پرنسپلز جو سمجھنے ضروری ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے. پہلا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت نمبر 4.
اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کی تخلیق میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک مشقت کا ایلیمنٹ ہے. اس دنیا میں ہر چیز مشقت سے ملتی ہے، ہر چیز میں محنت ہے، اچھی چیز میں، پیور چیز میں. آپ دیکھیے پیور ڈائٹ ڈھونڈنا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ ڈبے کی خوراک تو فوراً مل جائے گی، لیکن جس نے پیور ڈائٹ کھانی ہے، طیب غذا کھانی ہے، خالص دودھ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ملتا، محنت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. دس آلسو آنسر. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فرقہ واریت بہت ہے، ہم دین کہاں سے پڑھیں؟ بھائی یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر خالص دین ملنا بہت آسان ہوتا سب کو مل جاتا. محنت کرو، جیسے خالص دودھ ڈھونڈتے ہو خالص دین بھی ڈھونڈو. کیا خیال ہے؟ تو یہ فرقہ واریت ہونا اس میں اللہ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی کنفیوژن ہونا، ایمبیگوٹیز ہونا کہ بھائی محنت کرو. دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، ایک جوتا خریدنا ہے تو اتنی ریسرچ کرتے ہو اچھا جوتا کہاں سے ملتا ہے. دین میرا اتنا چیپ ہے. اللہ کہتا ہے میرا دین اتنا سستا ہے کہ تمہیں یوں مل جائے گا، تم مانگو گے تمہیں دین مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. دین کے لیے محنت ہے، اصل محنت ہی وہ ہے. محنت کرو دین کے لیے، جستجو کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا. تو پوائنٹ از کہ محنت ہر چیز میں ہے. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ لگ جائے گا، بغیر محنت کے اسے کچھ مل جائے گا، تو وہ پھر خود قصوروار ہے رزق کے حوالے سے. اس کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمہیں ملے گا وہی جس کی تم محنت کرو گے. یہ بہت اچھی، بہت موٹیویشنل آیا ہے. اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا. دیکھیں کافر کسی چیز کی محنت کرے گا، اگر نعوذ باللہ اللہ ایگوئسٹک ہوتا، اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی بھی نہ دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں رہا اللہ کو، وہ تو شکریہ بھی نہیں کر رہا اللہ کا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے رہا ہے لیکن اللہ نہیں روک رہا، کیونکہ اصول بنا دیا اچھا ٹھیک ہے جس کی محنت کریں گے ان کو مل جائے گا. تو وہی بات ہے کہ you have to strive to do something. consistency. Number 3, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ صرف مسلمان سمجھ سکتے. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں یاد رکھو. کوئی بھی چیز کرنی استخارہ کر کے، اللہ سے مشورہ کر کے. ٹھیک ہے نا. استخارہ از امیزنگ. استخارہ سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تو اللہ کی کال کو رسپونڈ کرنا، یعنی نماز کی ہے بات. یاد رکھنے سے یہی مراد ہے نا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے. پھر حلال اور حرام کا خیال رکھنا، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا. تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُم، تم میرا شکریہ کرو میں تمہیں انکریز کروں گا تمہاری بلیسنگز میں. تو یہ بہت اسٹرانگ کانسیپٹس ہیں، بڑے انکریجنگ کانسیپٹس ہیں. ان کو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی چیز کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے. اور شکریہ اللہ کا کیا ہے؟ چیریٹی نکالتے رہنا. اور وہی بات ہے کہ شکریہ عمل سے شو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کو شکریہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز تو کم از کم ادا کریں. یہ بھی شکریہ کی ایک شکل ہے، obvious سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز کرتا جائے گا تمہاری بلیسنگز میں. اب ہم آتے ہیں کانسیپٹ کی. رزق، یہ 4 جو ڈومینز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسلامک کانسیپٹ آف رزق یہ ہے. سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک دوست دے دے، اچھے دوست دے دے، اچھے کولیگز دے دے، عزت دے دے، اچھی شہرت دے دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ اتنی اچھی شہرت دی کہ تا قیامت آنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے ہیں. 3 بگ ریلیجنز ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام. یہ ہوتی ہے سوشل ویلتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وافر رزق دیا ان ٹرمز آف سوشل ویلتھ، کہ ہر بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، تڑپ ہے، ان سے ملنے کی تڑپ ہے اور ان کے لیے جان بھی دے. تو دیٹ از سوشل. اکنامک ویلتھ، obvious سی بات، پیپر کرنسی، لینڈ یا اینی تھنگ وچ ایڈز اپ ٹو یور اکانومی. ٹائم ویلتھ، وقت میں برکت. یہ بہت بڑی آج کی کرنسی ٹائم ہے. ٹرسٹ میں جس کے پاس آج ٹائم ہے اور جو ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کر رہا ہے وہ بہت آگے نکل جائے گا، 10 ٹائمز آگے نکل. ٹھیک ہے. چوتھی ہے ایموشنل ویلتھ. غنا کہتے ہیں رچنس کو. اللہ تعالیٰ غنی ہے نا، رچ ہے، آف آل وانٹ. تو غنا کہتے ہیں رچنس کو، رچنس آف دی ہارٹ، کنٹینٹمنٹ آف دی ہارٹ، کم میں بھی راضی ہو جانا، ایموشنلی سٹیبل ہونا، ایموشنلی کمپوزڈ ہونا، ان شارٹ پاکیزہ زندگی. وہ ایموشنل ویلتھ ہے. اب دیکھیے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم پرکھیں گے کہ ہمارا رزق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے تو ہمارا پرسپیکٹو کھلے گا. ہو سکتا ہے ایک بندہ نیکی کے کام کرتا ہے، حلال کماتا ہے، لیکن اس کا پیسہ نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے. وہ طریقے اپنا رہا ہے جو رزق بڑھانے کے طریقے ہیں، کہ جیسے وہ چیریٹی نکال رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے،
ہو سکتا ہے انکم نہ بڑھ رہی، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت میں بہت برکت دے دی. کیسے؟ اس کو کوئی بیماری نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ بیماریاں ٹال رہا. آپ سوچیں بیماری آ جائے اور ایک بندہ مہینے کے لیے بیڈ پہ جو ہے چلا جائے تو کتنا ٹائم ویسٹ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بہت صحت دیے ہوئے ہیں، اس کے ماں باپ کو برکت دیے ہوئے ہیں. اللہ اس کے ماں باپ کے آج کے دور میں امپلسو شاپنگ اور وانٹس کو نیڈز میں تبدیل کر دیا. ہمیں لگتا ہے ہماری نیڈ ہے، حالانکہ نیڈ نہیں ہوتی ہے. اینی تو یہ ریسرچ بڑی انٹرسٹنگ ہے، پیشنٹ کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے میرے پیسے کیوں نہیں بڑھ رہے، میرے پیسے کیوں نہیں بڑھ رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ اسے وافر اولاد دے رہا ہے، اور اولاد بھی نیک دے رہا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور وہ اولاد بھی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ کم میں گزارا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی دیکھیں مدرسے میں بہت سے پرابلمز ہوں گے، لیکن آپ کبھی یہ امام مساجد کی زندگیاں دیکھیں، قاری صاحبان کی زندگیاں دیکھیں، 6 بچے ہوتے ہیں، 15,000 تنخواہ ہوتی ہے، خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، لٹرلی بہت خوبصورت زندگی. یعنی ارد گرد بچے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بچے بھی گرو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان موسٹ کیسز بچے بھی نیک بن رہے ہیں. تو ٹائم ویلتھ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، ایموشنل ویلتھ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی پریشانی نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، الحمدللہ. ورنہ آپ امیر لوگوں کو دیکھیں ایموشنلی تو دے آر ڈسٹرب موسٹ آف دیم. ہاں ایسے ہوں گے جو امیر بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے ایموشنل ویلتھ بھی بہت ہے، ایسی مثالیں ہوں گی، لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ when you look in their lives دشمن کتنے زیادہ ہیں، حاسدین کتنے زیادہ ہیں، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت جو ہے نا. ابھی یہ دیکھیں ولاگرز کی جو جنگ ہوئی آپس میں، آپ کے سامنے کہ کیا چلتا ہے، یعنی حسد کتنا زیادہ ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے، تو ایموشنل ویلتھ بھی اللہ کا گفٹ ہے، اور سوشل ویلتھ اللہ کا کتنا بڑا گفٹ ہے. نیک ساتھی، اچھے کولیگز، ٹھیک ہے نا، اچھے دوست آپ کو دینا، نیک بیوی دے دینا، نیک شوہر آپ کو دے دینا، اچھے بچے دے دینا، دیٹ از سوشل ویلتھ. تو یہ چیز اس وقت لے لیں کہ کبھی بھی صرف پیسے کے جو ہے نا وہ اس پہ مت اس بات کو تولیے گا کہ میرا رزق کیوں نہیں بڑھ رہا. اللہ چاہے تو پیسہ بھی بڑھا دے گا، اللہ چاہے تو انکم بھی بڑھا دے گا، لیکن یہ باقی 3 چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اوکے، سو تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وین اٹ کمس ٹو رزق. کچھ چیزوں کی ٹیک کیئر کرنا ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، جس کو کہیں گے تکبر. کبر جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ناٹ مینی پیپل کین ہینڈل فیم اینڈ کین ہینڈل منی. جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے نا، نئے دولتی ہوتے ہیں، تو ان میں کبر آتا ہے. وہ یہ الفاظ کہنے لگتے ہیں یہ سب میرا کمال ہے، میں سیلف میڈ ہوں. ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار نے انہیں کوئی تانا دیا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ پھپھی مجھے تانا دیتی تھی، یہ دیکھو ڈالر آج میرے ہاتھ میں ہے، پھپھی کو تانا دے رہے ہو. ٹھیک ہے، دس از کبر، آپ کو اللہ نے دیا. ٹھیک ہے نا، یو نیڈ ناٹ شو اٹ، یو نیڈ ناٹ ٹانٹ یور ریلیٹیوز. صلہ رحمی تو یہ کہ جو پھپھی تانا دیتی تھی اسی کو دو، اس کو گفٹ بھیجو سب سے پہلے، دیٹ از صلہ رحمی. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے خود ایسی ویڈیوز دیکھی کہ وہ جی فلانی نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا اپنی بیٹی کا ہے، وہ ایک میں ڈالر کما رہے ہیں، آج پچھتا. اس طرح کی ویڈیوز ہیں. تو دیٹ از کبر، لٹرلی دیٹ از کبر. تو اللہ تعالیٰ کو کبر نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند کہ بھئی پہلی بات تیرا تو ہے ہی نہیں. قرآن میں جتنی آیات دیکھ لیں جس میں اللہ نے کہا خرچ کرو، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے خرچ کرو جو میرا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے. تو تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دس سمز اٹ آل. اب مال اللہ کا ہے، عزت اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. تو یہ دیر از اے ویری تھن لائن. اگر آپ ویسٹرن ایسے لوگوں کو فالو کریں نا جنہوں نے بہت پیسہ کمایا، دے آر فل آف پرائڈ، فل آف کبر. جیسے قارون تھا، قارون نے الفاظ کہے قرآن میں کہ یہ سب میرا کمال ہے. اور اس کے اپوزٹ سلمان علیہ السلام جو قارون سے بھی امیر تھے، ان کے بھی الفاظ ہیں ھذا من فضل ربی. کتنے متضاد الفاظ ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ میرا کمال ہے، میں سیلف میڈ ہوں، میری محنت ہے، اور سلمان اسلام کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، بے شک یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے. ذوالقرنین بادشاہ تھے، سورہ کہف میں پڑھا ہوگا آپ نے. ذوالقرنین کے الفاظ ہیں جب انہیں ان قوم نے کہا تھا کہ آپ تو بہت ہی کمال بادشاہ ہیں، تو انہوں نے ایگزیکٹ یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کی دین ہے، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا. تو دیٹ از دا ڈفرنس. اوکے، سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کا بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے ڈاؤن فال کی وجہ یہ بنی، اور اس کے نقصان ہے. وین یو اونلی ریلائی آن یور سیلف اور یو تھنک یو آر اے جائنٹ.
اور یو تھنک کہ تم جن ہو، تم دیو ہو، کچھ بھی کر لو گے، دنیا کو کھا جاؤ گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، تو پھر یو بیکم فارگیٹفل آف اللہ، یو بیکم ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ اینگزائٹی اینڈ اٹ انفلیٹس یور ایگو، آپ کی انا اور بڑھتی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا آج کل امیر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کون لوگ رکھے ہوتے ہیں، جو ٹی سی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بہت زیادہ ان کو چڑھانے والے ہیں، جو بہت زیادہ خوشامد کرنے والے ہیں. اس سے ان کی ایگو اور انفلیٹ کر رہی ہوتی. تو اس کے متضاد رویہ توکل بیسڈ کانفیڈنس، یعنی یو ریمبر اللہ ان آل ایفرٹ، آپ اللہ کا شکر کرتے ہو ہر ایفرٹ پہ. ٹھیک ہے. آپ چیریٹی دیتے ہو، آپ استخارہ کر کے چلتے ہو، اللہ سے مشاورت کر کے چلتے ہو، اور اس کا ریزلٹ ہے گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. آپ کو انر پیس اور اسٹرینتھ اور ملتی ہے. اٹ انکریجز ہیوملٹی، آپ عاجز ہوتے ہو زیادہ، اور جو بندہ جھکتا جاتا ہے اللہ اس کو اور اٹھاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از دا بیسک رول. آپ ہمیشہ یہ کہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک چیز اوائڈ کرنی ہے کہ کبر دیر از ویری تھن لائن، کہ کہیں کبر نہ آ جائے. تھوڑی سی ترقی، تھوڑا سا سکسیس مل کے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا پیسہ ہاتھ میں آ کے، تھوڑی سی پوزیشن ہاتھ میں آ کے، ہم یہ نہ بھول جائیں کہ یہ ہمارا نہیں، ایکچولی اللہ کا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. رائٹ. اس کے بعد یہ میں نے دو الفاظ آپ کو سنائے نا، دیکھیں قارون نے کہا تھا انما اوتیتو علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے. اور سلمان اسلام نے کیا کہا تھا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. دوسری بات سمجھنے کی ہے برکہ ورسز برن آؤٹ. برکت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافہ. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں اضافہ. اسلام برکت کی طرف لاتا ہے، نہ کہ برن آؤٹ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں، اس لیے اپنے جسم کا خیال رکھو. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ بجائے کہ وہ اپنی سلیپ کو بہت زیادہ کمپرومائز کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ کمپرومائز کریں، اپنی فیملی کو بہت زیادہ کمپرومائز کریں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کے ریگریٹس ہوتے ہیں کہ میں نے فیملی کو ٹائم نہیں دیا، اسپیشلی مردوں کے، کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ بزنس میں لگایا، بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے جابس میں لگا دیا، فیملی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار سکا. تو دیکھیے ابھی سے یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں برکت کے طریقے لرن کرنے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہسل اینڈ برن آؤٹ سے نکل کے برکہ اور بیلنس کی طرف آنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پور لائف سٹائل چوائس سے نکل کے ہولسٹک ہیلدی لائف سٹائل چوائسز کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے طریقے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. سیلف کیئر پہ میں نے حدیث سنا دی، تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں. یہ دعا بہت ریلیونٹ ہے، انشاءاللہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. Oh Allah, do not make this world our greatest concern, nor the limit of our knowledge. بہت خوبصورت کہ اس دنیا کو اللہ ہمارا سب سے بڑا درد سر نہ بنا دینا، اور نہ ہی یہ جو علم ہے دنیا کا اس کو ہی ہماری علم کی لمٹ بنا دینا. تو یہ دعا بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، whoever is concerned about the world. اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی دنیا کو ٹاپ پرائرٹی بنا لیتا ہے، اللہ will disorder his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا. Make poverty appear before his eyes. غربت اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی. He will not get anything from the world but what has been decreed for him. اس سے برکت نہیں ملے گی. Whoever is concerned about the hereafter. جو کوئی بھی آخرت oriented ہے، اللہ will settle his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سنبھال لے. Make him content in his heart. اللہ اس کو غنا دے گا. The world will come to him although he is reluctant for it. دنیا اس کے پیچھے آئے گی اور وہ دنیا کے لیے reluctant ہو. تو یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت کو پرائرٹی بنا کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیاوی چیزیں خود بخود اللہ رب العالمین سنبھال رہا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ٹو ٹیک کیئر آف گاڈ سینٹرک مائنڈ. گاڈ سینٹرک مائنڈ یہ ہے کہ دیکھیے ایسے جملے کہنا کہ فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے، although I understand ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کس کا سکوپ نہیں، کس کا سکوپ نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ سکوپ اللہ کی طرف سے، ترقی اللہ کی طرف سے ہوتی. ٹھیک ہے. آپ ایکسیلنس کے ساتھ، کمپیٹنسی کے ساتھ جو مرضی کریں، آپ کا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سکسیس دیتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ when he attained his full strength، جب کہ وہ اپنی جسم کے حوالے سے فل اسٹرینتھ پہ پہنچ گیا، یعنی ایڈلٹ ہو گیا، and was mentally mature، تو کیا ہوا؟ ہم نے we bestowed حکم اور علم on him، ہم نے اس کو حکم اور علم دیا.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بتا بھی دیا اللہ نے کہ یہ ہم کب دیتے ہیں، یہ ہم محسنین کو دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو، ایکسیلنس پہ چلنے والوں کو، ٹھیک ہے؟ اور ایکسیلنس ہر ایٹیٹیوڈ، ہر اس میں ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف لائف میں۔ پھر یہ دیکھیے آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ and thus we establish Yusuf in the land۔ ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا، ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا ادھر، کہاں پہ؟ کون سی ارض؟ مصر کی سرزمین پہ۔ ٹیکنیکلی ورلڈلی سینس میں یوسف اسلام کا کوئی سکوپ نہیں، ورلڈلی سینس میں کیسے؟ آپ دیکھیے ان کو پھینک دیا گیا تھا کنویں میں، اور اس کے بعد غلام بنا لیا ہے۔ غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے آپ خود بتائیے؟ اس دور میں غلام کی نہیں، کوئی رائٹس نہیں ہے، نتھنگ۔ ایک غلام جو ہے وہ کنگ کیسے بن گیا؟ بہت 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 کمال سٹوری ہے سورہ یوسف، کبھی آپ اس پہ غور کریں، اور ریلیٹیبل ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں یا کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ انسان محسن ہے۔ یہاں بھی اینڈ میں کیا کہا؟ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پچھلی میں بھی کیا کہا کہ ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یہاں بھی کیا کہا؟ وہ محسن تھا تو اس لیے اس کا سکوپ ہم نے بنایا۔ اب ان کا کیا رویہ تھا، وہ محسن کیسے تھے؟ دس وی ہیو ٹو سی۔ وہ گناہ کو اوائڈ کرتے، انہوں نے دیکھے کتنا بڑا گناہ اوائڈ کیا، کتنی بڑی اٹریکشن اوائڈ کی، ٹھیک ہے؟ وہ جو پورا واقعہ ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، ان میں کبر نہیں تھا، اتنے وہ ہینڈسم تھے، اتنے وہ کیرزمیٹک تھے کہ ان میں تو کبر پیک کا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کبر نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ حقوق العباد میں بہت اچھے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ سنسیئر تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس کا ریوارڈ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہ حدیث، اس میں بھی خیال رکھنا ہے ہمیں، کئی لوگ گرے ایریاز کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں لافل اور ان لافل کلیئر ہے، درمیان میں کچھ گرے ایریاز۔ گرے ایریاز کا مطلب ہے ڈاؤٹ فل چیز، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی فی الحال گرے ایریا میں فال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دونوں سائڈز مل جائیں، آپ کو ایک فتویٰ مل جائے گا ٹوٹلی حرام ہے، ایک فتویٰ مل جائے گا کہ ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ اٹ از اسٹل فالنگ ان دا گرے ایریا۔ تو یہ نصیحت پکڑ لیجئے، بہت زبردست ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی بچ کر چلے گا اور گرے ایریا کو بھی اوائڈ کرے گا اس فیئر سے کہ کہیں وہ حرام میں فال نہ کر جائے، تو دیٹ از دا وے ٹو گو۔ تو مجھے بڑا فائدہ دیا اس حدیث نے، اس کو جب ہم اپلائی کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ چیز میں بھی حلال ہو حرام ہو، لیکن لیٹس اوائڈ اٹ، کہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم حرام میں فال نہ کریں۔ تو یہ بھی ایکسیلنس والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ جو بہت ایکسیلنس کے لیول پہ چلتا ہے، وہ متشابہ چیزوں کو یا متنازع چیزوں کو، ڈاؤٹ فل چیزوں کو اوائڈ کر دیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس سے میری پرفارمنس خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایکسیلنس پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ایکسیلنس کے لیول پہ چلے گا تو اللہ اس کو ریوارڈ کرے گا، کیونکہ وہ محسنین کے درجے پہ چل رہا ہے۔ تو اس حدیث کو بھی جو ہے نا وہ انسان کو بڑا اپنے ہر میٹر میں ساتھ لے کر جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ مورٹگیج کا ٹاپک ہے، ویسٹ میں لوگ مورٹگیج پہ ہاؤس لیتے ہیں، دین اگین آپ کو دونوں فتواز مل جائیں گے، لیکن اٹ از اے گرے ایریا ٹو بی آنیسٹ، اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دا گرے ایریا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اس کے بعد یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل ڈسکسنگ دس ٹاپک آف رزق۔ اپنے کام خود کرنے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم۔ ابو بکر صلی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو کیمل پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے کسی سفر پہ، ایک چیز گر گئی کیمل سے، تو ابو بکر صدیق خود ہی اترے، خود ہی اتر کر اٹھا لی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ہمیں آرڈر کرتے اس چیز کو ہم اٹھاتے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مائی بیلوڈ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything۔ یہ تربیت، توکل کی تربیت تھی نا، کہ لوگوں سے دنیاوی چیزیں بھی نہ مانگو۔ having said it، مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک درجہ ہے کہ جب انسان بہت سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین سے ہی مانگتا ہے۔ ابو ذر غفاری جو تھے ایک بہت ہی متقی صحابی ہیں، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ جو ہے ان کا لیول کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار کہا کہ ابو ذر when you ask only Allah and no one else، کہتے جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے کسی سے یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو۔ درجہ ہے یہ نا، تقوی کا درجہ ہے، بہرحال پانی کہہ سکتے ہیں کسی کو، بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ یہ ایکسیلنس ہے، یہ پھر احسان کا لیول ہے۔ اگر آپ نے بینچ مارک دیکھنا ہے، ایکسیلنس دیکھنا ہے کہ ایکسیلنس کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، تو صحابہ ہمارے سامنے بہترین کیس سٹڈیز ہیں کہ وہ لوگوں سے فیورز نہیں لیتے تھے اور وہ اپنے کام خود کرنا پسند کرتے تھے۔ تو اللہ کو محنت کرنے والا انسان بہت پسند ہے، اور وہ تو خاص پسند ہے جو صرف اللہ پہ ہی توکل کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہو اور آپ کی مدد نہ کرے اور پھر دوسری بار مانگتے ہو
پھر بھی نہ کرے, تیسری بار مانگتے ہو پھر بھی نہ کرے, تو یہ شرک ہے. یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی کہ اس سے مدد نہیں مانگنی, کس سے مدد مانگنی, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اینی تو یہ درجہ بھی دیکھیے اگر آپ اپنا لیں گے, یہ بھی محسنین کے بیہیویئرز میں سے ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہم نے دیکھی کہ واٹ از ٹو بی اوائڈڈ. ایک بار پھر ذرا ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے جی مثلاً اس نے کچھ دینا ہے آپ کو, صحیح, ہاں, اس کا پراپر پروسیجر اختیار کرنا چاہیے. جو آپ کا رائٹ ہے اس کو لیگلی, اگر تو کوئی زمین والا رائٹ ہے لیگلی, اگر اس طرح کا ہے روم الاٹ, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو بھی پروفیشنلی ٹیک اپ کرنا چاہیے, اتھارٹیز کی توجہ دلانی چاہیے, اور اپنا رائٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں. وہ پھر دیکھیں یہ کچھ انسانی میٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین نے ہم پہ خود چھوڑے ہیں کہ اب یہ تمہاری چوائس ہے, لیٹ گو کرنا ہے یا اس کو مزید ٹیک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میرا نہیں خیال اس چیز سے تعلق ہے, شرک سے تعلق ہے. یہ تو اٹ از اپ ٹو یو. اگر بہت زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو یو کین ٹیک اٹ اپ, مے بی آپ وہاں سے یو کین لیو, یا کوئی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا یو کین برنگ اٹ ان فرنٹ آف اتھارٹیز کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو, وہ تو ایک اور میٹر ہے انشاءاللہ. تو ایک چیز ٹو اوائڈ کبر, کہ کبھی بھی کبر میں مت آئیے گا اور یہ مت سمجھیے گا یہ میری محنت ہے اور یہ میری وجہ سے ہے, اس میں کوئی میرا کمال ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز از ٹو اوائڈ دس. اور توکل بیس کانفیڈنس اپنائیے, اللہ پہ توکل کرتے ہیں. دوسری چیز برن آؤٹ کو اوائڈ کیجئے, برکہ کی طرف آئیے, جس کے طریقے انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تیسری چیز اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیے, تو ٹیک کیئر آف یو. ٹھیک ہے, دیٹ از وائی اس طرح کی روٹین مت بنائیے کہ چیزیں پائل اپ ہو جائیں, بہت زیادہ پائل اپ ہو جائیں, اور اینڈ میں آپ کو مینٹلی بھی سفر کرنا پڑے, فزیکلی بھی بہت سفر کرنا پڑے. ڈیلی چیزیں کر لینی چاہیے. اوکے, پھر یہ دعا میں نے بتائی. اس کے بعد another thing to avoid is to become very worldly oriented, اور دین سے بالکل دور ہو جانا, سوچنا بھی نہ دین کے بارے میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے افیئرز ڈس آرڈر کر دے گا اللہ, کلیئر کٹ حدیث ہے, اور غربت ہی نظر آئے گی آپ کو ہر چیز میں. پھر ناشکری آ جائے گی, ہر چیز میں آپ کو غربت نظر آئے گی. تو اس کا حل یہ ہے کہ آخرہ اورینٹڈ مائنڈ سیٹ اپنا بنائیں. آخرہ اورینٹڈ مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ لیو لائف ٹو پلیز اللہ سبحانہ, اللہ کے پلیزر کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. پھر دیکھیے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ گاڈ سینٹرک مائنڈ. کوئی انسان آپ کو رزق نہیں دے سکتا, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, سکوپ بنانا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یو ول سی مینی پیپل ہو ڈیفائی دیز تھنگس کہ فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے اور اس ڈگری کا سکوپ نہیں ہے. یو ول سی پیپل جو وہ ڈگری بھی کر لیتے ہیں اور رزق بھی وافر ملتا ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں کہ اللہ پہ ہی توکل کرنا سیکھ. اس کے بعد حلال اور حرام کا اس طرح سے خیال رکھنا کہ گرے ایریاز کو بھی اوائڈ کی. بہت زیادہ ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں جانا میرے خیال دیٹ ول بی ٹائم ویسٹیج. اگر ہم کسی چیز کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ نہیں مجھے پتہ لگے حلال ہے کہ حرام ہے, تو دیکھیں ٹو بی آنیسٹ کچھ چیزیں گرے ایریا میں ہوتی ہیں اور وہ گرے ایریا میں ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو دونوں ویوز ملتے رہیں گے. تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اگر تو احسان کے لیول کو فالو کرنا ہے, گرے ایریا کو بھی اوائڈ کریں. اس کے بعد جو ہے اپنا کام خود کیا کریں. یہ بہت اچھی عادت ہے کیونکہ اللہ کو محنت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. یہ بہت ریلیونٹ ہے ہم سے. دیکھیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا کام کوئی اور کر دے. جیسے ہم کسی گروپ میں ہے نا, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس دوسرے ہی کر دیں, ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. یہ بھی کوئی اچھی ہیبٹ نہیں ہے, اور یہ ہیبٹ بعد میں آپ کو بہت زیادہ ہرٹ بھی کرے گی. ساری عمر یہ سستی اور یہ کاہلی اور یہ ہیبٹس جو ہے وہ چلتی رہیں گی. جی بالکل. دیکھیے اسلام نے جنرل اصول بتا دیے اور بینچ مارک بتا کہ یہ ہائیسٹ لیول آف ایٹیٹیوڈ ہے, ایکسیلنس کا لیول ہے. اس کے نیچے جو ہے نا انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ آپس میں بیٹھ کر جس طرح سے تم سمجھتے ہو بہتر چلا جا سکتا ہے اس طرح سے چلو. جیسے مثال کے طور پہ کچھ گھرانوں میں اگر واقعی ہی مرد بہت بیزی ہے اور عورت ہر وقت گھر میں ہے, تو سیٹنگ نیچرل سیٹنگ یہی ہے کہ مرد کو اب نہ کہا جائے کہ روٹی بناؤ, وہ اتنا تھکا ہارا آیا ہے. اب آپ اس کو یہ حدیث سناؤ کہ رسول اللہ تو اپنے کام خود کرتے تھے, تو یہ زیادتی ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ 3 جابز کر کے آ رہا ہے. تو دوسری طرف اسلام نے ایمپتھی کا درس بھی تو دیا نا کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایمپتھی سے چلتے ہیں.